اب سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ پر چھوڑو توکل، لیکن ذریعے بھی اختیار کرو۔ اب فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ میں فرق کیا ہے پہلے ہم بتا دیتے ہیں۔ توکل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، توکل دل کی عبادت ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھی یہ جسم کی عبادت تھی، ساتھ میں زبان کی بھی عبادت تھی، اذکار بھی پڑھ رہے تھے، لیکن توکل ایک ایسی عبادت ہے جو ایسے کرتا ہوا دکھتا نہیں ہے ایکشن، میں توکل کر رہا ہوں تو توکل میں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، ایسے کچھ نہیں ہے۔ توکل دل کی عبادت ہے، لیکن توکل ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر چھوڑتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے تم نے مجھ پہ چھوڑے، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن توکل کے تعلق سے میرے بھائیوں دو ایکسٹریمز ہیں اور صحیح راستہ درمیان میں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑے اور کچھ خود کرتے ہی نہیں ہے، خود کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ ان کا توکل کا کنسپٹ کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑو اور پھر اللہ کرے گا۔ یہ کنسپٹ کچھ لوگوں کا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ بولتے ہیں بھائی گھر سے نکل جاؤ، اتنے دنوں کے لیے چلے آؤ، اللہ دیکھے گا۔ اللہ دیکھے گا، لیکن توکل اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ توکل کے کنسپٹ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے دو حدیث بتاؤں گا تاکہ صحیح بات سیٹ ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور معاشرے میں عام ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی آئے غلط توکل کے کنسپٹ والا، اس کو بتاؤ۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، کہا یا رسول اللہ آقلھا وتوکلوا او اطلقھا وتوکلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقلھا وتوکل، اسے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس کا سوال کیا ہے سمجھیے، اس کا سوال کیا ہے؟ اونٹ ہے، باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ یہ بچانے والا ہے، بچانے والا کون ہے؟ تو باندھ کیوں رہے ہو؟ باندھ کیوں رہے ہو؟ رسی پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ان کا سوال بہت ٹو دا پوائنٹ ہے۔ امام طبرانی نے حدیث کو جمع کیا ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے کہ اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج طریقہ کار بتا دیا کہ اونٹ کو باندھو، لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ نہیں کہ میں نے تو ایسا باندھا ہے بھاگے گا ہی نہیں، مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے آپ پر، ہاں نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا، ہاں اللہ پہ چھوڑ کر۔ پھر کچھ لوگ ہیں میرا اونٹ تو بہت ایسا ہے پالتو اونٹ ہے بھاگے گا ہی نہیں، ہاں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے اونٹ پر، بھروسہ اللہ پر ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا۔ میں نے باندھا ایسا ہے رسی پہ پورا بھروسہ ہے مجھے، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اصل بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ایک یہ حدیث سے دیکھا ہم نے، ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ الا نتداوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ تو دوا کیوں لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم یا عباد اللہ تداووا، ہاں اللہ کے بندو دوا لو، فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے شفا بھی بنایا، تو دوا لو۔ منہج ہمیں سکھایا توکل کیسے کرنا ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، گھر سے نکلتے ہیں صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہاں لیکن گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں، ان کی ٹیوننگ کی ہوئی ہے، ٹیوننگ ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں، صبح نکل رہے ہیں برکت کے وقت پر، صبح باہر نکل رہے ہیں، شام میں واپس آ رہے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں توکل کے اندر۔ تو یہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توکل کے نام میں بولتے ہیں ذریعے اختیار نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک سوچ کئی لوگوں کی بنی ہے، ایک دم ٹھوس سوچ بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم میں تم کرو گے، کون ہو تم؟ حقیقت میں ہم چھوٹے سے انسان ہیں، ہم وہ ہیں جو ہمارے آنے والے ایک پل کی ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہے، اچھی چیز ہے، کریے پلاننگ، ذریعے اختیار کریے، لیکن یہ مت سوچو کہ اس کے اندر ہی ہے، ذریعے کو رب مت بناؤ۔ ذریعہ ہے، بحیثیت ذریعہ ہے، ذریعہ رب نہیں ہے، رب ہمارا اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے؟ ذریعے اختیار کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ پرابلم میں ہو، پریشانی میں ہو، کیا کریں گے سالو کرنے کے لیے؟ سوچو، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 دوسری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، جو چیز ہے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے اسے غنیمت سمجھو، سنن ترمذی کی صحیح حدیث۔ تو میرے بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں پرابلم کے اندر؟ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہار جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے بات، وہ لوگ بولتے کچھ نہیں ہو رہا ہے،
गिव अप कर देते हैं, हाथ उठा लेते हैं। तो इनका मामला क्या होता है, ये क्या होता है मामला, ये मामले की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो जरिए इख्तियार नहीं कर रहे हैं। दबा लो, ऊँट को बांध दो, क्या कर सकते हो करो, टेंशन तुम मत लो। होता क्या है, टेंशन की वजह से ना काम नहीं कर सकता आदमी, टेंशन की वजह से उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है वो शख्स की, टेंशन की वजह से वो कैसे दलदल से बाहर निकले, परेशानी से बाहर निकले चले आते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, टेंशन अल्लाह पे डालो। अगर हम किसी को कहे भाई ये टेंशन तुम लो, ये टेंशन भी तुम लो, ये भी टेंशन तुम लो, सब टेंशन मैं ही लो। लेकिन अल्लाह का कैसा है, बंदा जरिया इख्तियार कर रहा है, अल्लाह ये तुझ पे छोड़ा मैंने, अल्लाह तुझ पे छोड़ा। तो अल्लाह को इतना पसंद है जब अल्लाह पे छोड़ते हैं। वो मैं यतवक्कल अल्लाह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह को बहुत पसंद है कि तुम उस पे छोड़ो। हाँ जरिए इख्तियार करो, लेकिन छोड़ो अल्लाह पे। तुम क्यों टेंशन लिए हुए हो, टेंशन मत लो। किस पे छोड़ोगे, छोड़ोगे क्यों, क्यों, क्योंकि अल्लाह वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे ताकत रखता है। वो अल कवी है, ताकत वाला है, हम लोग कमजोर हैं। हाँ वो जानता है, हम लोग नहीं जानते, उसको रास्ते मालूम है, हमें नहीं मालूम है। अल्लाह पे छोड़ोगे। हाँ देखिए कैसा होता है ना, जब इंसानों की ताकत कैसी होती है कि किसी पे छोड़ते हैं तो टेंशन कम होता है। एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आपको कॉल आ जाए, फोन उठाए, कोई बहुत बड़े डॉन का कॉल है, बोले मुझे इतने रकम दो नहीं तो तुम्हें शूट कर देंगे। हाँ अभी क्या है, टेंशन हो रहा है। अगर हकीकत में हो जाए तो टेंशन होगा ना आदमी को, होगा ना कि नहीं होगा, सुपरमैन बन गए। हाँ नॉर्मल इंसान होगा तो टेंशन हो जाएगा ये सुनकर। लेकिन वो फोन बंद किया और पुलिस कमिश्नर का कॉल आ गया, कहा कि डरो मत, हम लोगों को मालूम पड़ा है कुछ नहीं होने वाला है, मेरे आदमी है वहां पे। टेंशन कम हुआ। अब वो पुलिस कमिश्नर की जगह अगर गली का हवलदार बोलता डरो मत मैं हूं, टेंशन कम होगा, हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना कमिश्नर के कॉल से कम हुआ। भाई कमिश्नर के कॉल से टेंशन बहुत कम हुआ था, तो इसके हवलदार के बोलने से उतना कम नहीं हुआ। पता क्या चला, जितने बड़े पे डिपेंड होते हैं उतना ज्यादा टेंशन कम होता है। तो सबसे बड़ा कौन है, हाँ वो है बादशाहों का बादशाह। बोले भाई प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच है, तो प्राइम मिनिस्टर का कौन है, रब्बुल आलमीन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर छोड़ने की बात करें, बादशाहों का बादशाह, उस पर छोड़ दो, छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो। टेंशन लोगे नहीं फाइट कर सकोगे, बाहर नहीं निकल सकोगे। टेंशन लेंगे किस पे छोड़ेंगे, सवाब मिलेगा इसके लिए। हाँ ये अजर का काम है, नमाज पढ़े ना अजर का काम है। तवक्कुल एक इबादत है, दिल की इबादत है। तवक्कुल से सवाब मिलता है, तवक्कुल करने से, अल्लाह पे छोड़ने से। बोले अल्लाह मैं तुझ पे छोड़ता हूं, छोड़ दो, फ्री हो जाओ, तुम काम करो, तुम जरिया इख्तियार करो, छोड़ो अल्लाह पर। क्या होगा मत सोचते हुए बैठो, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, जा रहे हम लोग। तो ये हो गए 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, अल्लाह पर ईमान। नंबर 2 क्या है, तवक्कुल। ईमान तवक्कुल याद रहेगा इंशाल्लाह। ट्यूनिंग होनी चाहिए, ये सोच बननी चाहिए। हाँ सोच बने। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 तवक्कुल, नंबर 3। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।